علیکم جی، پیاری سی یوٹیوب کی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں. بس یہ گلے کی وجہ سے بہت پرابلم ہو رہی ہے. مجھے فلو ہوا ہے کافی زیادہ. یہ وائرل ڈیزیز ہے، بس یہ پھیلتا ہے اسی طرح سے. صبح کا آغاز ہمارا ہو چکا ہے جی. فاطمہ کو اٹھا رہے ہیں ہم اسکول جانے کے لیے، اور ضد کر رہی ہے، ابھی اٹھ نہیں رہی. اور باہر آج دیکھیں، حالانکہ فروری کا اب آخر آنے والا ہے، لیکن کافی زیادہ شدید دھند تھی 7 بجے کے قریب جب میں نے فاطمہ کو اسکول کے لیے اٹھایا. تو ابھی فاطمہ جو ہے وہ اٹھ گئی تھی بس تھوڑی سی ضد کرنے کے بعد، اور پھر ہم نے اس کو تیار کروایا. اور آج جمعۃ المبارک ہے، آپ سب کو بھی جمعہ مبارک. اور میں نے سب سے پہلے فاطمہ کے نیلز کاٹے ہیں صبح اٹھتے ہی، کیونکہ یہ مجھے پتا تھا کہ جب تک واپس آئے گی اور نہا کر جاتی ہے اسکول تب تک پھر ٹائم نہیں بچے گا. تو جمعے کی نسبت سے سنت ہے یہ، بچوں کے ہوں یا آپ کے اپنے ہوں بڑوں کے، آپ کو نیلز ضرور کاٹنے چاہیے. تو میں نے صبح ہی صبح اس کے نیلز کاٹ دیے تھے، اور اس کو عادت ڈالی ہے میں نے کہ یہ نہا کر اسکول جائے. آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو نہا کر، اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہو اس طرح سے سردی میں کہ آپ بند کمرے میں ان کو نہلا سکیں ہیٹر کے سامنے، تو ضرور کوشش کریں کہ ان کو نہلا کر بھیجیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کافی فریش ہو جاتے ہیں، اور وہ سارا دن پہ تازہ دم رہتے ہیں اور پڑھائی بھی اچھے سے کرتے ہیں. تو ہم نے بھی جی فاطمہ کو نہلا دیا تھا، بیگ اس کا ریڈی ہو گیا تھا، لنچ بھی اس کا ریڈی کر دیا تھا، اور ابھی اس کے بال ڈرائر کر رہے تھے. اس کو تیار کر کے اسکول چھوڑ کر آئیں گے. آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اس کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھیج دیا، حالانکہ ضد کر رہی تھی کہ ماما آپ مجھے چھوڑ کر آئیں. اور آپ لوگوں کو بھی یہ ٹپ دوں گی میں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے صبح، چھوٹے بچوں کو، تو ان کو کم از کم 1-1.5 گھنٹہ پہلے آپ اٹھائیں. اس سے یہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ فریش ہو جائیں گے اور کچھ نہ کچھ کھا پی بھی لیتے ہیں. اگر آپ ان کو 10-15 منٹ پہلے اٹھائیں گے اسکول سے تو اتنی جلدی ان کا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، اور آرام آرام سے ان کو تسلی سے تیار کروانا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ کھا لیں تو اچھی بات ہے. ابھی فاطمہ کو اسکول بھیجنے کے بعد میں نے ہمت جمع کی، حالانکہ مجھے ٹیمپریچر بھی تھا، کافی دن ہو گئے تھے میں نے اپنے بالوں میں ڈائی کلر نہیں لگایا تھا، تو کہیں نہ کہیں جانا پڑ جاتا ہے. میں نے کہا آج کل تو خاص طور پہ اس کے اسکول بھی جانا ہوتا ہے اس کو چھوڑنے اور لینے، تو چلیں آج ہم کلر لگا لیتے ہیں. اور پھر فاطمہ کے لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا، وہ میں نے بھجوایا بنا کر بچوں کے ہاتھ کہ اس کو کروا کر آئیں. یہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر، اسکول کے ویٹنگ ایریا میں جو پیرنٹس کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کر اس کو لنچ کروا رہے تھے بچے. تو دیکھیں کتنی خوش ہے. حالانکہ یہ صبح اس کے پاپا بتا رہے ہیں کہ جب میں اس کو چھوڑنے گیا ہوں تو رو رہی تھی، کیونکہ اس کی کلاس ٹیچر جو تھی آج وہ چھٹی پر تھی، اور یہ ضد کر رہی تھی کہ دوسری ٹیچر کے پاس میں نہیں بیٹھوں گی. تو ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ جی چل رہا تھا ہمارا گھر کا کام بھی، اور بچوں کو بھی بھیج دیا تھا، اور ہسبینڈ بھی چلے گئے تھے، اور باقی بھی سارے کام ہو گئے تھے. ناشتہ کر لیا تھا تو ابھی کچن کی صفائی ہو رہی تھی اور برتن دھل رہے تھے. اچھا جی، آج کے بارے میں 17 فروری بروز ہفتے کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں کچھ ایسی مخصوص گھڑیاں ہیں جو کہ آپ لوگ میری بات کو ایسے ہی نہ سمجھیے گا. بے شک ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ ہر روز ہی قبول کرتے ہیں، اور جب بھی ہم مانگ لیں اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں. لیکن جس طرح تہجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے پورے دن اور رات میں، جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو زیادہ قریب سے سنتے ہیں اور ضرور قبول فرماتے ہیں. اسی طرح سے ستاروں کی جو چال ہے، یا ان کے جو آگے پیچھے ہونے کے دن ہیں، یا ان کی آپ روشنی سے متعلق کہہ لیں، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کافی ساری صورتوں میں ستاروں کی چال کے بارے میں، ستاروں کے آگے پیچھے ہونے کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا ہے. اور یہ ہے کہ آپ اس پر اگر بھروسہ رکھیں تو ضرور اس پہ یہ جو گھڑیاں میں بتانے لگی ہوں آپ کو اسپیشل، اس میں آپ نے دعا کرنی ہے، اور اس بات کو آپ نے ایسے ہی لائٹ نہیں لینا. یہ کچھ خاص ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہو کر دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ بہت جلد کرتے ہیں. تو یہ ٹائم ہے جی آج 17 فروری کو بروز ہفتہ. اسی لیے آج میں ولاگ تھوڑا جلدی بنا کر ڈالنے لگی ہوں کہ آپ سب بہن بھائی اس سے مستفید ہو سکیں اور اس کو ٹائم سے دیکھ لیں. یہ وقت شروع ہوگا جی رات کو
17 फरवरी को ہفتے والے دن رات 11:13 پر اس کا وقت شروع ہو جائے گا اور ختم ہوگا جی یہ 18 فروری کو، کیونکہ 18 ہو گئی ہوگی 12 بجے کے بعد، صبح 5:27 تک یہ وقت جو ہے یہ رہے گا۔ دوبارہ بتا دوں آپ کو کہ ہفتے کے روز آج 17 فروری کو رات کے 11:13 PM 11:13 رات کے، وہاں سے لے کر صبح کے 5:27 تک، جو کہ 18 فروری ہو چکا ہوگا، یہاں تک یہ رہے گا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو کچھ خاص عبادات اس سے ریلیٹڈ آپ کو بتا دوں۔ ویسے تو یہ ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں، نوافل ادا کریں یا آپ تسبیح پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور آپ لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ لیکن اس کے لیے کچھ خاص عبادت ہے، وہ آپ کو میں بتاتی چلوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کچھ بھی پڑھنے سے پہلے اپنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت آپ نے پڑھنی ہے، اور وہ اس طرح سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری جو رکعت ہوگی اس میں آپ نے الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز نفل حاجت، جو بھی آپ کی حاجت ہو وہ دل میں رکھ کر آپ یہ ادا کر لیجئے اس طرح سے جیسے میں نے بتایا۔ اس کے بعد آپ 101 مرتبہ درود ابراہیمی کی تسبیح پڑھ لیجئے گا، اور یہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے بعد 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے جی سورہ الدہر کی۔ سورہ الدہر، اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے 1 مرتبہ، اور اس کے بعد 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو کہ آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ ان میں سے ایک ہے سورہ قریش، اور دوسری صورت جو ہے وہ ہے الم نشرہ۔ سورہ قریش 11 مرتبہ اور 11 مرتبہ سورہ الم نشرہ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، زیادہ لمبی نہیں ہے، آپ 5 سے 7 منٹ میں یہ 11 مرتبہ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ عبادت کر لیتے ہیں اس رات تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے تھوڑے کو بھی زیادہ بنا کر اپنے نزدیک قبول کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ جو 5-6 گھنٹے بنتے ہیں بلکہ 6 گھنٹے سے زیادہ وقت بنتا ہے کہ آپ نے اس سارے وقت میں ہی بیٹھے رہنا ہے عبادت کے لیے، یہ ضروری نہیں۔ آپ اگر یہ والی عبادت بھی کر لیتے ہیں، اتنا ہی کر لیتے ہیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اور یہ خاص جو عبادت ہے یہ اس روز کے لیے، ان گھڑیوں کے لیے یہ خاص طور پر مختص ہے، اور اس کے کافی سارے فوائد ہیں جو کہ عام انسان کو سمجھانا مشکل ہے، اس کی شاید سمجھ میں یہ بات نہ آئے، کیونکہ جو لوگ اس علم سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے یہ ضرور نئی ہی بات ہے اور ان کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے، لیکن آسان الفاظ میں یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتیں پریشانیاں ضرور دور کرے گا 5 دن پاک کا صدقہ کر کے۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ جب بھی آپ کی عبادت یہ مکمل ہو جائے تو اس کے علاوہ بھی آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے، آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور 18 فروری کو صبح اٹھ کر اتوار کے روز آپ نے حسب توفیق، جو آپ کی توفیق ہو، جس چیز کی بھی توفیق ہو، آپ نے حسب توفیق جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے، اپنی ذات کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، یہ صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ چاہے آپ کوئی بھی میٹھی چیز لے کر یا کوئی دال لے کر کسی کیڑوں کو ڈال دیں، چاہے آپ کوئی چیز جو ہے وہ پرندوں کو ڈال دیں، چاہے آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی مسکین کو، چاہے تو آپ کسی کی مالی مدد کر دیں، وہ صدقہ جو ہے وہ کوئی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، جتنی آپ کی حیثیت اور توفیق ہو اس کے مطابق۔ اس کے لیے کوئی خاص صدقہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ سفید رنگ کی چیز جو ہے اس کا صدقہ آپ دیں تو زیادہ افضل ہوگا، اور اس سفید چیز میں سفید چاول ہو سکتے ہیں، دودھ ہو سکتا ہے اور چینی ہو سکتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے اگر آپ کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ باقی اگر یہ چیزیں اویلیبل نہ ہوں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔
ہو گئی جی آج کے اسپیشل دن کے لیے عبادت، اور آپ لوگوں کو میں نے ٹائم بھی بتا دیا، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا اور یاد سے بھولیے گا مت، آپ اس کو کیجئے گا۔ ابھی آج جمعہ کا دن تھا جی، اور نہا دھو کر فری ہو گئی تھی میں بھی، اور فاطمہ بھی اسکول سے آ گئی تھی جلدی 12 بجے۔ پھر میں نے سورہ کہف پڑھی، پہلے اپنی نماز ادا کی ظہر کی، اور اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی مجھ سے ہو سکے میں روٹین سے زیادہ جو ہے وہ جمعے والے دن درود پاک پڑھا کروں، آپ لوگ بھی پڑھا کریں۔ تو بس جتنا مجھ سے ہو سکا، میں جب فارغ بیٹھی تھی تو میں نے اس کو پڑھا درود پاک کو، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے گھر کے کام کیے، کھانا بنایا میں نے، اور یہ بن رہے تھے ہمارے شامی کباب جو کہ ختم ہو گئے تھے، اور اچانک سے کوئی مہمان آ جائے تو گھر میں فروزن چیزیں جو ہیں وہ بنا کر رکھنی چاہیے، میں بھی ہمیشہ رکھتی ہوں، اور ہماری چیزیں جو تھیں وہ خاص طور پر کباب بھی وہ ختم ہو گئے تھے۔ تو آج میں نے بنائے جی مٹن کے شامی کباب۔ ہم نے کل جو گوشت منگوایا تھا، قیمہ منگوایا تھا، اس کے آج میں نے قیمے کے کباب بنائے ہیں۔ حالانکہ زیادہ تر میں گوشت کے کباب بناتی ہوں، لیکن گول بوٹی والا گوشت جو تھا وہ بون لیس میں رکھنا کل بھول گئی الگ سے، تو ابھی میں نے کہا اگر سارے پیکٹس میں سے نکالیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا، تو کباب پھر ہم نے قیمے اور دال کے بنا لیے۔ کسی دن آپ کے ساتھ اس کی پوری ریسیپی شیئر کروں گی کہ ہم لوگ شامی کباب کس طرح سے بناتے ہیں، کیونکہ ہر گھر کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، ہر جو عورت ہے اس کا اپنا طریقہ ہے کھانا بنانے کا، تو ہمارا طریقہ جو ہے وہ آپ لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جی فاطمہ کو ٹیوشن بھیجنا تھا، وہ بھی آج میں نہیں جا سکی اس کو ٹیوشن بھیجنے چھوڑنے کے لیے، کیونکہ اتنے چکر آ رہے تھے مجھے، اور ٹیمپریچر مجھے 101 تھا، تو یہ بس ابھی 2-4 دن لے گا ٹھیک ہونے میں، تو اس کی کوئی میڈیسن میں نے نہیں لی، صرف میں نے پیناڈول کھائی ہے۔ اور خدیجہ دیکھیں جی فاطمہ کو دیکھ کر آج کل اس کو بھی پڑھنے کا بہت شوق ہوا ہوا ہے، اور اس کو میں جو بھی پوچھتی ہوں یہ چیزوں کی پہچان اس کو ہے، صرف ابھی بولنا نہیں آتا۔ یہ بھی ابھی بتا رہی تھی، میں اس سے پوچھ رہی تھی اورنج کون سا ہے، تو وہ اورنج پہ فنگر رکھ کے بعد میں بتا رہی تھی اپنے منہ پہ ہاتھ لگا کے کہ یہاں پہ اورنج کھاتے ہیں۔ اس کا بھی اورنج بہت فیوریٹ ہے، اس کو بھی بہت پسند ہے مالٹے، لیکن یہ کہ آج کل اس کا بھی گلا خراب ہے، اس کو بھی فلو ہے، تو مالٹے ہم اس کو نہیں دے رہے۔ فاطمہ دیکھیں جی پڑھ کر آ گئی تھی ٹیوشن سے، 6 بجے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے وہاں، اور اس کے بابا اس کو لے کر آ گئے ہیں، تو بڑی خوش آئی ہے، شکر ہے آج تو اس کا دل لگ گیا ہے، میرا خیال ہے ٹیچر کے گھر میں، وہاں اس نے کچھ ٹوائز رکھے ہوئے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے، اور یہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے جھولے لینے اور ان کی وہ رائڈز لینے، اور جو اس نے گھر میں وہ چھوٹی چھوٹی کارز اور گھوڑے رکھے ہوئے ہیں ان پہ کھیلنے کے لیے بڑے شوق سے جاتی ہے، اور اسی بہانے پڑھ بھی لیتی ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی جی کہ میری بیٹی جو ہے وہ خوشی آئی ہے۔ میں مغرب کی نماز پڑھی تھی جب فاطمہ آئی ہے، اور بڑی خوش ہے، راستے میں سے اپنے کھانے کے لیے چیزیں بھی لے کر آئی ہے، اور خدیجہ کی طبیعت جو ہے وہ بھی کوئی خاص ٹھیک نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کرے کہ ٹھیک ہو جائے جلدی سے یہ بھی، تو پھر بھی بچی ہے اور فریش ہے۔ تو آج تک کے لیے جی صرف اتنا ہی، ابھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کر پاؤں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔